اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن، نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت. پہلے دونوں قانون حرکت جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، تیسرا قانون حرکت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دس لا ڈسکرائبز وٹ ہیپنز وین اے باڈی ایگزرٹس اے فورس آن another باڈی. یہ قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ایک جسم دوسرے جسم پر قوت لگائے تو کیا واقع ہوتا ہے. اگر ایک جسم دوسرے جسم پر قوت لگائے تو کیا ہوتا ہے. Many times you throw a ball towards wall and it bounces back. آپ بہت مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک گیند کو دیوار کی طرف پھینکتے ہیں اور گیند واپس اچھل کر آتی ہے. If it is thrown with greater force, the ball is returned back with greater push. اگر آپ نے اس کو زیادہ قوت کے ساتھ دیوار کی طرف پھینکا تو یہ بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کے پاس واپس آئے گی. It is because the ball reacts against the action of ball. ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ دیوار گیند کے عمل کا رد عمل دیتی ہے. دیوار گیند کے عمل کا رد عمل دیتی ہے. While walking on ground, you push the ground with feet. The ground pushes you back. Thus you move. وہ کہتا ہے جب آپ زمین پر چلتے ہیں تو آپ زمین کو اپنے قدموں سے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہیں اور اس کے ریئیکشن کے طور پر زمین آپ کو آگے کی جانب دھکیلتی ہے. آپ قدموں سے زمین پہ زور لگاتے ہیں اور زمین کو پیچھے کی جانب دھکیلتے ہیں جبکہ زمین آپ کو آگے کی جانب دھکیلتی ہے. As these forces always occur in pairs, so when one body pushes against another, the second body pushes back just as hard. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فورسز ہمیشہ جوڑے میں عمل کرتی ہیں. جب کوئی بھی جسم کسی دوسرے جسم کو دھکیلتا ہے تو دوسرا جسم بھی اس کو اتنی ہی قوت کے ساتھ واپس دھکیلتا ہے. For example, when you put a book on table, the book pushes the table downward. مثال کے طور پہ جب آپ کتاب کو میز پر رکھتے ہیں تو کتاب میز پر نیچے کی جانب دباؤ ڈالتی ہے. The table pushes back the book upward. اور ٹیبل جو ہے وہ کتاب کو واپس اوپر کی جانب دھکیلتی ہے. Thus Newton's third law of motion can be defined as. پس نیوٹن کے تیسرے قانون کی وضاحت کچھ یوں کی جا سکتی ہے، یعنی ان تمام مثالوں سے آپ نے ایک لا اخذ کیا، ڈیرائیو کیا، اور وہ کیا ہے؟ For each and every action there is a reaction. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. Which is equal in magnitude. جو مقدار میں برابر but opposite in direction لیکن سمت کے لحاظ سے مخالف ہوتا ہے. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے جو مقدار میں برابر، عمل کے برابر اور سمت کے لحاظ سے عمل کے مخالف ہوتا ہے، خلاف ہوتا ہے. For each and every action there is a reaction which is equal in magnitude but opposite in direction. تو یہ ایکچولی ہمیں اسٹیٹمنٹ اخذ کرنا تھی. امید ہے آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے.